السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ ملک ششام کا بادشاہ بے حد بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن چونکہ اس کا کوئی لڑکا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی اور وہ تقریباً نیم پاگل سی تھی۔ بس کسی وقت خود بخود ہنسنے لگتی تو مسلسل ہنستی ہی چلی جاتی، اور چاہے اسے لاکھ روکو یا منع کرو اس کی ہنسی نہ رکتی تھی۔ پھر وہ خود بخود ہی خاموش ہو جاتی اور جب اچانک رونے لگتی تو بس کئی گھنٹے روتی ہی رہتی۔ اس طرح جب اسے غصہ آ جاتا تو پھر ملازموں اور کنیزوں کی شامت آ جاتی، وہ کوڑھا اٹھا کر انہیں پیٹنا شروع کر دیتی، اور پھر جب تک وہ خود تھک نہ جاتی اسے کوڑھا مارنے سے کوئی روک نہ سکتا تھا۔ اسی طرح جب اس پر شکار کا دورہ پڑتا تو پھر کئی مہینے وہ شکار کھیلتی رہتی۔ اسی طرح جب اس پر فیاضی کا دورہ پڑتا تو وہ ملازموں، کنیزوں اور شاہی محل کے سامنے سے گزرنے والے لوگوں کو اس طرح دولت بانٹتی کہ دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی غریب لوگ بہت بڑے رئیس بن جاتے۔ بادشاہ اس کی عجیب و غریب عادتوں کی وجہ سے انتہائی پریشان رہتا اور ملک ششام کے لوگ اسے پاگل شہزادی کہتے۔ حالانکہ اس کا اصل نام چاند تھا، لیکن اب پاگل شہزادی والا نام اس طرح لوگوں کی زبان پر چڑھ گیا تھا کہ شاید اس کا اصل نام کسی کو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ چونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ ملک کی رعایا ایک پاگل کو اپنی ملکہ نہ بنائے گی، اس لیے بوڑھا بادشاہ سوچتا تھا کہ جب وہ مر جائے گا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا اور اس کی پاگل شہزادی کو کون پوچھے گا۔ یہی سوچ کے وہ ہر وقت بے حد پریشان رہتا۔ اس نے بڑے حکیموں کو بلا کر شہزادی کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن سب حکیموں نے یہی کہا کہ شہزادی نہ ہی تو پاگل ہے اور نہ ہی بیمار ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کا ذہن بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے ذہن پر جو سوار ہو جاتا ہے وہ ویسا ہی کرتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے اب بادشاہ پاگل شہزادی کے علاج سے بھی مایوس ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ شہزادی کے بارے میں سوچتے ہی سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عجیب و غریب آدمی جس کے گنجے سر کے دونوں طرف بیلوں کی طرح مڑے ہوئے بڑے سینگ تھے اور جس کے منہ سے دو بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، آسمان سے نیچے اس کے شاہی محل کی چھت پر اترا، اور پھر اس نے ہوا میں دونوں ہاتھ ہلائے تو ہر طرف سرخی سی چھا گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ رنگ کی اندھیری چل رہی ہو، انتہائی تیز ہوا، اور پھر اس تیز ہوا کے جھڑ میں سے شہزادی کی تصویر ابھر کر سامنے آ گئی۔ شہزادی کی آنکھیں آدھی بند تھیں اور چہرے پر نقاب تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لیکن اداس سی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خواب کا منظر بدل گیا اور اس نے دیکھا کہ شہزادی نے عام سا لباس پہنا ہوا ہے اور ایک آدمی شہزادی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر انہیں پیچھے سے جھٹک رہا ہے، جبکہ ایک بڑی مونچھوں والا آدمی ہاتھ میں تیز خنجر اٹھائے شہزادی کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبرا کر بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے پھٹا ہوا سا تھا۔ اس کی چیخ سن کر باہر کھڑا دربان جلدی سے اندر آیا۔ بادشاہ سلامت، یہ چیخ آپ کی تھی؟ دربان نے جھک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ہم ایک برا خواب دیکھ رہے تھے۔ تم ایسا کرو، فوراً جا کر شاہی نجومی کو بلاؤ تاکہ ہم اس خواب کی تعبیر پوچھ سکیں۔ بوڑھے بادشاہ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور دربان بادشاہ کا حکم سن کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ بستر سے اترا اور اس نے شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہنا اور خوابگاہ سے باہر نکل کر اس خاص کمرے میں آ گیا جہاں وہ خاص لوگوں سے ملاقات کرتا تھا۔ پھر جب تک بوڑھا شاہی نجومی اس کمرے میں نہ آیا، بادشاہ مسلسل ٹہلتا رہا۔ حکم سرکار، آپ نے آدھی رات کو طلب فرمایا؟ شاہی نجومی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں شاہی نجومی، ہم نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے اور ہم اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گونجگار لہجے میں کہا۔ کیسا خواب بادشاہ سلامت؟ کچھ اس کی تفصیل بتائیں۔ شاہی نجومی نے بادشاہ کے سامنے فرش پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنا بستہ سامنے رکھ کر کھولنا شروع کر دیا اور بادشاہ نے اسے اپنا خواب سنانا شروع کر دیا۔
ابھی معلوم ہو جاتا ہے بادشاہ سلامت کہ یہ خواب صرف خواب تھا یا اس کی کوئی تعبیر بھی ہے۔ شاہی نجومی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور بستے میں سے ایک بڑی سی کاپی نکال کر اس پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل لکھتا رہا۔ اس طرح اس نے 2 صفحے نہ جانے کیا لکھ کر بھر ڈالے۔ پھر اس نے وہ کاپی بند کی اور بستے میں رکھ کر بستہ باندھنے لگا۔ کیا ہوا شاہی نجومی، تم نے بتایا نہیں کچھ؟ بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے جان کی مان دیں گے تب میں بتاؤں گا۔ شاہی نجومی نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تمہیں جان کی امان دی، بادشاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سنیں بادشاہ سلامت، آسمان پر سے جو سینگوں والا آدمی اترا تھا اور جس کے ہاتھ ہلانے پر سرخ آندھی سی چل پڑی تھی، وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کا نام کاشان جادوگر ہے۔ وہ بادلوں کے اندر رہتا ہے۔ اسے عام طور پر سینگوں والا جادوگر کہتے ہیں۔ انتہائی ظالم اور مغرور جادوگر ہے۔ آپ کے شاہی محل کی چھت پر اترنے اور پھر سرخ آندھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، جس پر غصے میں آ کر اس نے اپنے چیلے بھیجے تاکہ شہزادی کو ہلاک کر دیا جائے۔ بس یہی خواب کی تعبیر ہے۔ شہزادی کی جان کو اس سینگوں والے جادوگر سے انتہائی شدید خطرہ ہے اور یہ واقعہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ شاہی نجومی نے جواب دیا۔ کیا شہزادی کی جان بچائی نہیں جا سکتی؟ بادشاہ نے ہونٹ بیچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بادشاہ سلامت، اگر شہزادی کاشان جادوگر سے شادی پر رضامند بھی ہو جائے تب بھی شہزادی کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جادو دیوتا نے کاشان جادوگر کو اجازت نہیں دی اور وہ انتہائی غصہور جادوگر ہے۔ اس نے سارا غصہ شہزادی پر اتارنا ہے اور اسے مار ڈالنا ہے، جبکہ اگر شہزادی شادی سے انکار کر دیتی ہے تو پھر بھی اس کے چیلے آ کر شہزادی کو ہلاک کر دیں گے۔ شاہی نجومی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس سینگوں والے جادوگر کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا؟ بادشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، وہ بادلوں میں کہیں رہتا ہے، اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے اسے ہلاک کون کرے گا؟ اور پھر وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو بھی اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسے فوراً جلا کر راکھ کر دے گا۔ شاہی نجومی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، بادشاہ نے کہا اور شاہی نجومی سلام کر کے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ اب اور بھی زیادہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے کوئی ایسی ترکیب سمجھ ہی نہ آ رہی تھی جس کے ذریعے وہ شہزادی کو اس سینگوں والے جادوگر سے بچا سکے۔ اسی طرح سوچتے اور ٹہلتے ہوئے صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے استبل سے اپنا شاہی گھوڑا منگوایا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ انتہائی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا شہر کے مشرق طرف واقع اونچے پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ دوپہر تک مسلسل گھوڑا دوڑانے کے بعد وہ پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ یہ انتہائی ویران پہاڑ تھے۔ بادشاہ نے گھوڑے کو وہیں ایک چٹان سے باندھا اور خود اوپر ایک پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ کافی اوپر جا کر ایک غار کے دہانے پر رک گیا۔ اس غار کے دہانے پر ایک بڑا سا پتھر موجود تھا، جس کی وجہ سے غار کا دہانا چھپ گیا تھا۔ پتھر انتہائی بڑا تھا کہ اکیلا بادشاہ تو کیا 10 آدمی بھی مل کر اسے ہلا تک نہ سکتے تھے۔ میرے دوست برہام، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے؟ بادشاہ نے پتھر کے قریب جا کر اونچی آواز میں کہا۔ کون؟ بادشاہ؟ او بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی مجھ درویش کے پاس آنے کی؟ غار کے اندر سے ایک بوڑھی مگر لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں اس وقت بادشاہ کی حیثیت سے نہیں آیا، صرف تم سے دوستی کی وجہ سے آیا ہوں، بادشاہ نے کہا۔ تو اسی لمحے وہ بڑا سا پتھر کھسک کر ایک طرف ہو گیا۔ اب غار کے اندر جانے کا راستہ بن گیا تھا۔ بادشاہ غار کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک بوڑھے کو ایک غار کے کونے پر مسلح پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ تم نے دوستی کا حوالہ دیا ہے بادشاہ، اس لیے میں نے تمہیں اندر بلا لیا ہے، ورنہ تم کسی صورت اندر نہ آ سکتے۔ یہاں تخت تو نہیں ہے، تمہیں زمین پر بچھی ہوئی چٹائی پر ہی بیٹھنا ہوگا، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بادشاہ خاموشی سے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ برہام، تم اور میں بچپن میں اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، ہم کتنے گہرے دوست تھے۔ پھر جب میں بادشاہ بنا تو میں نے تمہیں وزیر اعظم بنا لیا اور تم نے مجھے ہمیشہ انتہائی عقلمندانہ مشورے دیے، لیکن اس کے بعد اچانک تمہارا دل دنیا سے اچک ہو گیا اور تم درویش بن کر ساری دنیا کو چھوڑ کر اس غار میں آ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ میں نے تمہاری کتنی منتیں کی کہ تم واپس آ جاؤ، لیکن تم نہ مانے۔
بلکہ تم نے مجھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، لیکن آج مجھے پھر سے تمہاری ضرورت آ پڑی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم چاہتے ہو میں پھر تمہارا وزیر اعظم بن جاؤں؟ درویش نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا کبھی نہیں کرو گے۔ وزیر اعظم تو ایک طرف، تمہیں اگر اب بادشاہ بننے کے لیے بھی کہا جائے تو تم انکار کر دو گے۔ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم نے درست کہا۔ بادشاہ، جو خوشی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ملتی ہے وہ بادشاہ یا وزیر اعظم بن کر کبھی مل ہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میں پھر تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ برہام نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھ سے زیادہ تمہاری بھتیجی اور میری بیٹی چاند کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی جان شدید خطرے میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، او وہ کیسے؟ وہ تو بڑی معصوم سی لڑکی ہے۔ برہام نے چونک کر کہا، اور بادشاہ نے پہلے تو شہزادی کی فطرت کے متعلق بتایا اور پھر رات کو اپنے خواب اور شاہی نجومی کی بتائی ہوئی سب تفصیل بتا دی۔ میں سمجھ گیا تمہاری بات۔ شاہی نجومی نے جو کچھ بتایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، لیکن شہزادی معصوم ہے اور بے قصور ہے۔ اسے کس بات کی سزا ملے گی؟ ٹھہرو، میں ابھی اس کا تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتاتا ہوں، درویش برہام نے کہا، اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے بعد اس نے آنکھ کھولی تو اس کی آنکھوں میں چمک لہرا رہی تھی۔ بادشاہ، شہزادی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر کسی طرح اس سنگوں والے جادوگر کاشام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ درویش برہام نے کہا، مگر کیسے اس کا خاتمہ ہوگا؟ وہ تو بادلوں میں رہتا ہے اور پھر وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق جو اس سے مقابلہ کرے گا وہ اسے فوراً جلا کر راکھ کر دے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے۔ تم واپس شاہی محل جاؤ۔ کل ٹھیک آدھی رات کے وقت یہ جادوگر تمہاری شاہی محل کی چھت پر اترے گا اور پھر پورے شہر میں زوردار سرخ اندھیری چلے گی۔ شہزادی جو اپنے بستر پر سوئی ہوئی ہوگی اسی طرح خود بخود اس اندھیری کی وجہ سے اٹھ کر اوپر چھت پر جائے گی۔ وہاں جادوگر اسے اٹھا کر شادی کی بات کرے گا، لیکن شہزادی کو غصہ آ جائے گا اور وہ نہ صرف انکار کر دے گی بلکہ اس جادوگر کو مارنے کی کوشش کرے گی، جس پر جادوگر واپس بادلوں میں چلا جائے گا اور شہزادی دوبارہ اپنے بستر پر پہنچ جائے گی اور صبح اٹھ کر یہی سمجھے گی کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن دوسرے روز عین دوپہر کے وقت اس کے کمرے میں دو آدمی داخل ہوں گے۔ یہ دونوں سنگوں والے جادوگر کاشام کے خاص چیلے ہیں۔ تم دوپہر کے وقت وہاں اپنے 4 بہادر چیلوں کو کھڑا کر دینا۔ ان میں سے ایک شہزادی کو پکڑے گا اور دوسرا اسے خنجر مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم اس وقت تک مداخلت نہ کرنا جب تک وہ شہزادی کو خنجر مارنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد تمہارے بہادر جن کے پاس مضبوط جال ہوں گے آگے بڑھے، انہیں مضبوط جال میں جکڑ لیں، لیکن جال میں جکڑے ہی تم ان دونوں کو اپنے شاہی باغ کے اندر موجود گہرے کنویں میں لٹکوا دینا۔ اس طرح یہ بے بس ہو جائیں گے۔ کاشام جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے خاص چیلوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ غصے سے چیختا اور پکارتا ہوا خود شاہی باغ میں آ جائے گا۔ اس وقت شہزادی ہاتھ میں نرگس کا پھول اٹھائے اس کے سامنے آ جائے۔ نرگس کے پھول کی وجہ سے کاشام جادوگر شہزادی پر نہ ہی جادو کر سکے گا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچا سکے گا۔ شہزادی کوشش کرے کہ پھول اس کے کسی سنگ پر مار دے۔ جیسے ہی نرگس کا پھول کاشان جادوگر کے سنگ سے ٹکرائے گا اس کا سنگ ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا اور کاشان جادوگر روتا پیٹتا واپس بادلوں میں چلا جائے گا، کیونکہ ایک سنگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا آدھا جادو ضائع ہو جائے گا اور اسے اپنا جادو پورا کرنے کے لیے ایک خاص عبادت کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے چیلوں کو کنویں سے نکال کر آنکھ کے لاگوں میں ڈال دینا۔ جیسے ہی انہیں آنکھ کے لاگوں میں ڈالا جائے گا ان کی چیخ پکار سن کر کاشان جادوگر مجبوراً نیچے اترے گا۔ اس وقت شہزادی اس کے دوسرے سنگ پر نرگس کا پھول مار دے تو دوسرا سنگ ٹوٹ جائے گا اور کاشام جادوگر کا سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس پر وہ تلوار نکال کر شہزادی کو قتل کرنے لگے گا۔ شہزادی اس کا مقابلہ کرے
اور اگر شہزادی جیت گئی تو کاشان جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی کا دماغ بھی ہمیشہ کے لیے درست ہو جائے گا۔ اگر شہزادی ہلاک ہو گئی تو کاشان جادوگر کے دونوں سنگ اڑ کر دوبارہ اس کے سر پر لگ جائیں گے اور کاشان جادوگر اپنے چیلوں سمیت واپس چلا جائے گا۔ بس یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ دوسری صورت میں شہزادی کو اس کے چیلے ہلاک کر دیں گے۔ لیکن یہ بتا دوں، شہزادی مقابلے کے لیے لوہے کا بنا کوئی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی۔ برہام نے کہا، لیکن اگر شہزادی کاشان جادوگر کو ہلاک کرنے پر تیار نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ شہزادی تو اپنی مرضی کی مالک ہے، اور پھر وہ اگر ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی تو وہ مقابلہ کیسے کرے گی؟ یہ تسبیح لے جاؤ اور جا کر سوئی ہوئی شہزادی کے جسم سے لگا دینا۔ اس طرح شہزادی کو اس جادوگر سے اس قدر نفرت ہو جائے گی کہ وہ خود بخود اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ درویش برہام نے کہا اور مسلح کے ایک کونے پر پڑی ہوئی تسبیح بادشاہ کو اٹھا کر دے دی۔ بادشاہ نے تسبیح لی اور پھر غار سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر بیٹھا دوبارہ اپنے شاہی محل کی طرف اڑ چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ جوان ہوتا تو خود ہی کاشان جادوگر کا مقابلہ کرتا، لیکن بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے اب وہ تلوار نہ چلا سکتا تھا، اس لیے وہ مجبور تھا۔ شاہی محل پہنچتے پہنچتے اسے رات پڑ گئی۔ اس نے جب معلوم کروایا تو اسے پتہ چلا کہ شہزادی اپنی خوابگاہ میں سوئی ہوئی ہے۔ بادشاہ خاموشی سے اس کی خوابگاہ میں پہنچا اور جیب سے درویش برہام کی دی ہوئی تسبیح نکال کر اس نے سوئی ہوئی شہزادی کے جسم سے اچھی طرح لگائی اور پھر وہ واپس سے اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ آدھی رات کے وقت اس نے کھڑکی سے تیز سرخ آندھی چلتی ہوئی دیکھی اور وہ سمجھ گیا کاشان جادوگر شاہی محل کی چھت پر اتر آیا ہے، لیکن چونکہ درویش برہام نے اسے چھت پر جانے کے لیے نہ کہا تھا، اس لیے وہ کمرے میں ہی ٹھہرا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آندھی ختم ہو گئی۔ سائیں سائیں کی تیز آواز کے ساتھ اس نے دور ایک انسان کو کسی بڑے پرندے کی طرح اڑ کر اوپر آسمان پر موجود سیاہ رنگ کے بادلوں کی طرف جاتے دیکھا۔ چونکہ وہ انسان بجلی کی طرح چمک رہا تھا، اس لیے اس رات کے اندھیرے میں بھی بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ پریشان تھا کہ کیا شہزادی اس جادوگر سے مقابلہ بھی کر سکے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ آدمی خاصی طاقتور جسم کے مالک دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ خاموش اپنے کمرے میں ہی ٹھہرا رہا۔ دوسرے روز اس نے 4 بہادر سپاہیوں کو بلایا اور ایک بڑا اور مضبوط جال بھی منگوا لیا۔ اس نے سپاہیوں کو ساری بات سمجھا کر شہزادی کے اس کمرے میں پردوں کے پیچھے چھپا دیا جس میں شہزادی دوپہر کو جا کر سوتی تھی، اور وہ خود بھی ایک پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ دوپہر سے پہلے شہزادی اندر آئی اور آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ عین دوپہر کے وقت دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ اس کاشان جادوگر کے چیلے ہیں، کیونکہ ان کی شکل وہ خواب میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ ان دونوں نے اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر ان میں سے ایک تیزی سے شہزادی کی طرف بڑھا۔ اس نے شہزادی کو جگایا اور دوسرے لمحے اسے زبردستی اٹھا کر کھڑا کر دیا اور اس کے دونوں بازو پیچھے کر پکڑ لیے۔ اس طرح اس نے شہزادی کو جکڑ لیا تھا۔ شہزادی چونکہ نیند سے بیزار کی گئی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی لمحے مونچھوں والے نے اپنے ہاتھ میں خنجر لیا اور پھر ایک ہاتھ سے شہزادی کو اپنی طرف بڑھایا اور دوسرے لمحے پوری قوت سے خنجر کا وار شہزادی کی طرف کرنے ہی لگا تھا کہ یکلک پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے 4 سپاہی بجلی کی سی تیزی سے نکلے اور انہوں نے واقعی انتہائی پھرتی سے ان دونوں کو پکڑ کر مضبوط جال میں جکڑا اور پھر تیزی سے انہیں جال سمیت گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے نکال کر شاہی باغ میں لے کر انہیں جال سمیت کنویں میں لٹکوا دیا۔ بادشاہ بھی اب پردے کے پیچھے سے باہر آ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے ابا حضور؟ یہ لوگ کون ہیں اور مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں بادشاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس سنگوں والے جادوگر کے خاص چیلے تھے جو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اوہ یہ اس کے چیلے تھے، پھر تو اچھا ہی ہوا کہ سپاہی انہیں لے گئے۔
مجھے اس سینگوں والے آدمی سے شدید نفرت ہے، وہ اب مجھے کہیں نظر آ گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گی، شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی اپنے چیلوں کو چھڑانے کے لیے شاہی باغ میں آئے گا، اور سنو شہزادی، تم اسے قتل کرنا چاہتی ہو تو پہلے اس کا ایک سینگ توڑ دو۔ جب تک اس کا ایک سینگ نہیں ٹوٹے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، اور سینگ اس طرح ٹوٹ سکتا ہے کہ تم اس کے سینگ پر نرگس کا پھول مارو۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، پھول سے وہ خوفناک سینگ ٹوٹ جائے گا؟ واہ، پھر تو میں ضرور اس کے سینگ کو توڑ دوں گی، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی اور شاہی باغ میں پہنچ گئی۔ اس نے نرگس کا ایک پھول توڑ کر ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے آسمان سے کڑاکے کی آواز سنائی دی، پھر سینگوں والا جادوگر کاشام نیچے اتر آیا۔ وہ غصے سے پکار اور چیخ رہا تھا، میں تم سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا، تم نے میرے خاص چیلوں کو قید کر دیا ہے۔ کاشام جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن شہزادی نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے اچھل کر نرگس کا پھول اس کے ایک سینگ پر مار دیا۔ ایک زوردار کڑاکا سا ہوا، کاشام جادوگر کا وہ سینگ جس پر پھول مارا گیا تھا اکھڑ کر نیچے گھاس پر گر پڑا۔ کاشام جادوگر چیختا چلاتا ہوا اچھلا اور پھر انتہائی تیز رفتار سے بادلوں کی طرف اڑا، ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ارے، یہ تو ایک ہی سینگ توڑوا کر بھاگ گیا، یہ تو انتہائی بزدل آدمی ہے، میں تو سمجھتی تھی بہادر ہوگا، میرا مقابلہ کرے گا، شہزادی نے حیرت سے کہا۔ ادھر بادشاہ نے ایک طرف لاگوں کا بندوبست کروا دیا تھا۔ جیسے ہی کاشام جادوگر ہوا میں اچھل کر ان کی نظروں سے غائب ہوا، بادشاہ کے حکم پر الاگوں میں آگ لگا دی گئی اور سپاہیوں نے کنویں میں لٹکے ہوئے جال کو گھسیٹا جس میں کاشام جادوگر کے خاص چیلے قید تھے، اور پھر انہیں جال سمیت لاؤ میں ڈال دیا گیا۔ شہزادی نے اس دوران گھاس پر گرنے والا نرگس کا پھول دوبارہ اٹھا لیا۔ کیونکہ اس پھول نے سینگ توڑا تھا، اس لیے شہزادی اسے خوشی سے بار بار چوم رہی تھی۔ جیسے ہی کاشام جادوگر کے چیلوں کو آگ کے لاگوں میں ڈالا گیا، کاشام جادوگر پہلے سے زیادہ زور سے چیختا اور چلاتا ہوا دوبارہ آسمان سے نیچے اترا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، تم نے میرا آدھا جادو بھی ختم کر دیا اور میرے خاص چیلوں کو بھی آگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا ہے، کاشام جادوگر نے غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور ایک طرف کھڑے بادشاہ کی طرف لپکا ہی تھا کہ شہزادی نے اچھل کر نرگس کا پھول اس کے دوسرے سینگ پر مار دیا۔ جیسے ہی پھول سینگ سے ٹکرایا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور اس کے سر سے دوسرا سینگ بھی اتر کر نیچے آ گرا۔ اب تو غصے کی شدت سے جیسے کاشام جادوگر پاگل ہو گیا، وہ تلوار چلاتا ہوا تیزی سے شہزادی کی طرف لپکا۔ تم مجھ پر تلوار اٹھا رہے ہو، مجھ پر؟ تمہاری یہ جرت؟ شہزادی کو اچانک غصہ آ گیا، اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیزی سے بڑھا کہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور نیچے گرا ہوا جادو کا سینگ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ جادوگر کی تلوار شہزادی کے جسم پر پڑتی، اس نے غصے کی شدت کی وجہ سے پوری قوت سے سینگ کو اس کے سینے پر مارا۔ سینگ کا نوک والا حصہ جادوگر کے سینے سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے جادوگر بے اختیار چیختا ہوا نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری تھی۔ چونکہ شہزادی کا غصہ پورے عروج پر تھا، اس نے اس کا دوسرا بڑا سینگ اٹھایا اور پھر گرجتی ہوئی کاشام جادوگر پہ ٹوٹ پڑی۔ اس نے سینگ مار مار کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ کاشام جادوگر نے اپنے آپ کو بچانے کی بے حد کوشش کی۔ دونوں سینگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کا سارا جادو ختم ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ عام آدمی تھا، اور شہزادی کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت واقعی غصے کی شدت سے پاگل نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس قدر تیز چل رہے تھے کہ جیسے کوئی مشین چل رہی ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جادوگر کی سینگ کی نوک مار مار کر جادوگر کو اس قدر زخمی کر دیا کہ کاشام جادوگر نڈھال ہو گیا۔ اب وہ شہزادی سے معافی مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر رحم کی درخواست کر رہا تھا، لیکن شہزادی کا غصہ اس کی عادت کے مطابق بجائے گھٹنے کے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لیے شہزادی نے ایک نہ سنی، اور جب تک زخموں سے چور چور ہو کر کاشام جادوگر مر نہیں گیا، شہزادی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ بری طرح تھک گئی تھی اور اب ایک طرف گھاس پر بیٹھ کر ہانپ رہی تھی۔
کاشان جادوگر کے مرتے ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا اور پھر آسمان سے جیسے روشنی کی آبشار ابھرتی ہوئی نیچے آتی ہے، اس طرح روشنی کا ایک جھماکہ نیچے آیا اور ایک طرف بیٹھی ہوئی شہزادی اس روشنی کی زر میں آئی اور پھر چینک مار کر بے ہوش ہو گئی۔ کاشان جادوگر کی لاش دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ بادشاہ جو پہلے شہزادی کی چیخ پر بے حد خوش تھا، شہزادی کے اس طرح بے ہوش ہو جانے پر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادی کو ہوش میں لانے کی بے حد کوشش کی، لیکن شہزادی ہوش میں نہ آئی۔ سارے حکیموں نے کوشش کر لی۔ آخر کار بادشاہ کو درویش برہام کا خیال آیا تو وہ ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اس پہاڑ کی طرف چل پڑا جہاں درویش برہام تھا۔ آؤ بادشاہ، اندر آ جاؤ۔ بادشاہ کے غار کے قریب پہنچتے ہی غار کے اندر سے درویش برہام کی آواز سنائی دی۔ غار کا دہانہ چونکہ کھلا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ اندر چلا گیا۔ درویش برہام اسی طرح مسلح پر بیٹھا ہوا تھا۔ مبارک ہو بادشاہ، شہزادی نے بے حد بہادری سے کام لیا ہے۔ چونکہ کاشان جادوگر پر لوہے کا کوئی ہتھیار اثر نہ کر سکتا تھا، اس لیے یہی سب سے بہتر طریقہ تھا کہ اس کی سینگوں کی مدد سے اسے اس قدر زخمی کر دیا جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ واقعی شہزادی نے ہمت، حوصلے اور بہادری سے کام لیا ہے، ورنہ وہ خود ماری جاتی۔ درویش برہام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن درویش برہام، اس جادوگر کے مرتے ہی آسمان سے ایک روشنی کی دھار آئی اور شہزادی پر پڑی۔ شہزادی بے ہوش ہو گئی اور اب تک اسے ہوش نہیں آیا، حالانکہ سارے حکیموں نے کوشش کر لی ہے۔ بادشاہ نے پریشان لہجے میں کہا، اوہ اچھا یہ بات ہے، وہ تسبیح تو تمہارے پاس ہوگی؟ درویش برہام نے چونک کر پوچھا۔ ہاں ہے، بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس اس تسبیح کو شہزادی کے گلے میں پہنا دو، شہزادی نہ صرف ہوش میں آ جائے گی بلکہ اس کا ذہن بالکل درست ہو جائے گا اور پھر تم اس کی شادی کر دینا۔ درویش برہام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے اس کا شکریہ ادا کر کے واپس محل میں پہنچتے ہی درویش برہام کی تسبیح اپنی خاص الماری سے نکالی اور جا کر شہزادی کے گلے میں ڈال دی۔ شہزادی واپس ہوش میں آ گئی اور واقعی اس کے ساتھ ہی اس کا پاگل پن بھی دور ہو گیا۔ اس نے رعایا کی اتنی خدمت کی کہ رعایا اس سے خوش ہو گئی۔ اب رعایا اسے ملکہ بنانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ شہزادی اب پاگل نہیں رہی تھی اور رعایا اسے پاگل شہزادی کے بجائے چاند شہزادی کہنے لگی تھی۔ بادشاہ نے ہمسائے ملک کے ایک خوبصورت اور بہادر شہزادے سے شہزادی کی شادی کر دی اور خود اس نے تاج و تخت چھوڑ دیا اور شہزادی ملکہ بن کر اب ملک شاشام پر حکومت کرنے لگی اور رعایا اسے اب چاند شہزادی کہتی تھی۔ شہزادی بھی اس خطاب سے بے حد خوش تھی، بلکہ وہ اور بھی زیادہ دل و جان سے اپنی رعایا کی خدمت کرنے لگی تھی۔ اسی طرح شہزادی کا شوہر بھی رعایا کا مددگار اور ہمدرد تھا، اسی لیے پورے ملک میں خوشحالی اور چین سکون پھیل گیا اور ملک شاشام کی رعایا اس قدر خوشحال ہو گئی کہ وہاں کوئی غریب رہا ہی نہیں۔ چاند شہزادی اور اس کا شوہر دونوں رعایا کی خوشحالی دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اس طرح ان دونوں کی اپنی زندگی خوشی اور اطمینان سے بسر ہو گئی۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ.